بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصرف خیالی اور ہپنوٹائز ایک لفظ اردو کا ہے اور دوسرا لفظ انگلش کا ہے۔ تصرف خیالی کو علماء کے ساتھ اولیاء کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے اور ہپنوٹائز سائنس نے اس لفظ کو اپنی خاص اصطلاح میں استعمال کیا۔ معنی دونوں کے ملتے جلتے ہیں۔ تصرف خیالی سے مراد یہ ہے کہ اولیاء اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے لوگوں کے دل و دماغ پر اپنا جو حکم ہے وہ چلا لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کے دماغ پر، ان کے دل پر اپنے تاثرات کو رکھ دیا کرتے تھے۔ اور دوسری طرف اگر سائنس کے تجربات کا مشاہدہ کیا جائے تو سیم یہی چیز نظر آتی ہے کہ جب کسی کو ہپنوٹائز کیا جاتا ہے تو اس کی ذہنی طاقت کو، صلاحیت کو ختم کر کے اس کے ذہن کو اپنے ذہن کے مطابق کر لیا جاتا ہے کہ انسان پھر جیسا چاہے اس سے کام لے سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ مد نظر رکھیے گا کہ اس تصرف خیالی اور ہپنوٹائز کے اندر فرق یہ کیا گیا کہ جو تصرف خیالی تھا اس کا انکار کر دیا گیا اس بنیاد پر کہ یہ بالکل ایک جھوٹ ہے، من گھڑت قصہ ہے، کہانیاں ہیں، کیونکہ ہمارے کثیر اولیاء کرام ایسے ہیں جن سے تصرف خیالی کے واقعات صادر ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کے ذہنوں پر، لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی عطا سے دین کو لاگو کیا کرتے تھے، ان کے ذہنوں کو دین کی طرف لایا کرتے تھے، ان کی عقل کو دین کی طرف لاتے، ذہن کو دین کی طرف لاتے، دماغ کو دین کی طرف پھیرتے۔ لیکن اس کا انکار کر دیا گیا اس وجہ سے چونکہ یہ ایک اسلامی زاویہ ہے اور اس کے دیکھے جانے کا نظر ایک اسلامی زاویے سے دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، ہپنوٹائز یہ ایک سائنسی تحقیق ہے کہ بھائی کوئی بھی شخص کسی کے ذہن کو ہپنوٹائز کر سکتا ہے اور ہپنوٹائز کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن پہ اپنا تسلط جما سکتا ہے۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ تصرف کیا ہے اور ہپنوٹائز اس کو کب ایجاد کیا گیا۔ تو سوئٹزرلینڈ کے اندر 18ویں صدی 1885 میں ایک سائنسدان ہوا، اس نے اس عمل کو ایجاد کیا۔ جب اس نے اس عمل کو ایجاد کیا تو اس نے کہا کہ مقناطیسی عمل کے ذریعے سے انسان کے ذہن پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے اور اس ذہن پہ قبضہ کرنے کے بعد ہم اپنی بات اس سے منوا سکتے ہیں، اس کے ذہن پہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ اس کو میسمرزم بھی کہا گیا جسے مقناطیسی عمل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 1842 میں جب انگلینڈ بنا تو اس کے اندر ہپنوٹائز کا ایک نئے طریقے سے، نئی ایجاد کے ساتھ اس کو متعارف کروایا گیا اور انگلینڈ کے اندر سائنسدانوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ تحقیق کی۔ انگلینڈ کا ایک رسالہ چھپتا ہے، دا ورلڈ فیملی انسائکلوپیڈیا۔ اس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ انسانی ذہن کے اوپر جب مکمل طور پر مقناطیسی عمل کے ذریعے سے اپنا جو ہے وہ تصرف کر لیا جاتا ہے، اس پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے تو بندہ جو چاہتا ہے وہ منوا سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب بندہ ہوش میں آتا ہے تو اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ لیکن ایک بات اور بھی لکھی گئی کہ جب بندہ مقناطیسی عمل کے ذریعے سے کسی دوسرے کو ہپنوٹائز کرتا ہے تو ہپنوٹائز کرنے کے بعد ایک ایسی بھی کیفیت ہے کہ بندے کی عقل جو ہے وہ بانجھ نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، بلکہ سلامت رہتی ہے اور جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کو یاد ہوتا ہے۔ تو اب میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ہی چیز کو اگر سائنس بتائے تو ہمارے لوگ مان لیتے ہیں اور اسی چیز کو اگر اسلام بتائے تو ہمارے لوگ نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام بتا رہا ہے۔ تو اس لیے تصرف ہو یا ہپنوٹائز ہو، دونوں چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے اسلام کے زاویے سے کہ اگر اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا کے ساتھ کسی کے دل پہ، کسی کے دماغ پہ تصرف کر کے اسے گناہوں سے دور کرتے ہیں اور نیکیوں کی طرف لے آتے ہیں تو پھر ایسا تصرف ماننا چاہیے، کیونکہ یہ سائنس سے پہلے ہے اور سائنس کا وجود اس کے بعد میں ہے۔ تو لہٰذا سائنسی تحقیقات اپنی جگہ پر مقام رکھتی ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کی جو ڈیفینیشنز ہیں، اس کی جو تعریفات ہیں، اس کے جو اصول اور ضابطے ہیں، ان کا انکار کر دیا جائے اور وہی چیز جب لوٹ کے اسلامی ڈھانچے سے سائنسی ڈھانچے میں ڈھال کے آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو تسلیم کر لیں، تو یہ نہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا
اتقوا فراست المؤمن ینظر بنور اللہ، اللہ کے نیک بندے کی نگاہ سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اللہ کا نور جب کسی کے دل تک پہنچتا ہے تو وہ اپنا اثر کر جاتا ہے۔ تو اس لیے تصرف اولیاء کا یہ بالکل غیر معنی نہیں ہے، بلکہ ایک چیز ایسی ہے جس کو قبول کیا جائے، اور یہ خیال رکھا جائے کہ اولیاء کی بارگاہ میں جب بیٹھا جاتا ہے تو اس لیے بیٹھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل و دماغ کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔